مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات، ابھی جو دور چل رہا ہے آزمائشوں کا دور چل رہا ہے، امتحان کا دور ہے، اللہ عز و جل کے جاری کردہ عذاب کو دیکھنے کا دور چل رہا ہے۔ مسلسل ہم اور آپ کئی سالوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ پہلے یہ دیکھا گیا کہ سوائن فلو کی بیماری آئی، ڈینگو آیا، کورونا آیا، اور ابھی 2-4 دنوں سے طرح طرح کے طوفان، طرح طرح کی ہوائیں، طرح طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے فلاں علاقے میں اتنا نقصان ہوا، جانی نقصان، مالی نقصان، بلڈنگوں کا نقصان، باغات کا نقصان، گورنمنٹ کے تمامی مصنوعات کا نقصان دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کو آ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی آزمائش ہے اور ہم سب کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ زمین پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں سے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے، لیکن آقا بیان فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ کا وہ ولی جس نے اپنی صبح کو، اپنی شام کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارا، اس کا مقصد صرف رضائے رب تھا، وہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ قبول فرمایا کرتا تھا، لیکن دور ایسا آئے گا کہ جب وہ دعا کرے گا تو اللہ کہے گا اے بندے اب تیری دعا قبول نہ ہوگی۔ وہ کہے گا مولا پہلے تو قبول کرتا تھا اب کیوں نہیں؟ تو آواز آئے گی تو اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لے، اب اوروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اوروں کا ظلم بہت زیادہ ہے زمین پر۔ ایسا لگ رہا ہے طوفان کی نشاندہی ہوئی، پیشین گوئی ہوئی، لوگوں نے بتایا اتنی برق رفتاری سے طوفان چل رہا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مگر طوفان کے اندر جو کنٹرولنگ ہونی چاہیے وہ کنٹرولنگ دعاؤں کے ذریعے سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ زائرین حج کے لیے جاتا ہے، مقصد یہ رہتا ہے لوگ مجھے دیکھیں، حاجی کہیں، زائر کہیں، زیارت حرمین کا سفیر کہیں، نمازی نماز پڑھتا ہے، مقصد یہ رہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، مقصد یہ رہتا ہے لوگ مجھ کو یہ کہیں دانی یہ جا رہا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا 1 روپیہ دیتا ہے، 10 جگہوں پہ پرچار کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، بیوہ کو کپڑا دیا ہے، یہ یتیم کے لیے یہ کام کیے، وہ کام کیے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہمارے ہیں ایسے جو ریا کے ہیں، اور ریا کا کام اللہ کو کبھی قبول نہیں ہے۔ آج ہمیں تھوڑے لمحات کے لیے غور کرنا ہے۔ آج امیر جا رہا ہے حج کے لیے، ہم نے ابھی قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو حج کرتا ہے تو اس کی شان تو ایسی ہے کہ ہر قدم پر مکہ مکرمہ سے لے کر مینا سے مزدلفہ، عرفات کی بہاروں اور تمامی وادیوں کو چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ 7 کروڑ کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے حاجی کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی، اور 5 دن کے ایام تو اس کے لیے اتنی برکت کے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی وہ نیکیاں کماتا رہے تو اتنی نیکی نہیں کما سکتا ہے جتنے کی حج کے 5 دنوں میں حاصل کر لیتا ہے۔ مگر یہ کس کے لیے ہے؟
سچے پکے اچھے بیر یا حاجی کے لیے ہے۔ آج کا دور کیا ہے، کیسے ہے، اس کو نظر میں رکھیں اور آئے پیچھے دور کے ایک حاجی کا واقعہ سنیں، عشق و محبت کی داستان کو، پھر میں اپنے مقصد کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ کون حاجی ہے انڈیا کا چلنے والا، نبی پاک کی محبت میں رہنے والا، صبح و شام یا مدینہ کہنے والا، نبی دو جہاں کی محبت کو چراغ میں جلانے والا۔ پتہ چلا کہ فلاں تاریخ کو ملک ہندوستان کے سمندری جہاز کا سفر روانہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا چلو میں بھی جہاز میں بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھا جہاز کے اندر وہ حاجی جو حج کی نیت ہے نبی پاک کے مزار مقدس کی زیارت کی طرف ہے، بیٹھ گیا۔ جب چیک کرنے والے آئے اور دیکھا کس کے پاس ٹکٹ ہے کس کے پاس نہیں ہے، کون اس کا حقدار ہے، کس نے کاغذی کارروائی کی ہے کس نے نہیں کی ہے، جانچ کرتے کرتے جب اس تک پہنچے تو سہما ہوا بیٹھا تھا، لرزا ہوا بیٹھا تھا، کمزور بنا بیٹھا تھا۔ چہرے کو دیکھ کر کہا بتاؤ ٹکٹ تمہارا کہاں ہے؟ کہاں میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے۔ کہا نکلو یہاں اور کسی کی ضرورت نہیں، جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہی جائے گا۔ کہا آپ کے جہاز میں اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو حاجیوں کے قدموں میں مجھ کو بیٹھنے دو، کھانے پینے کا سامان سب کو دینا، مجھے مت دینا، میں جان بھی دینا چاہتا ہوں تو آقا کی محبت میں اگر موت آئے گی تو یہ ہوگا کہ نبی پاک کی محبت میں فلاں دیوانہ فنا ہو گیا ہے۔ کہا نہیں یہاں گنجائش نہیں ہے، دھکے مار کر کے اس کو نکالا۔ جب نکالا گیا تو اس کی آواز وہ دے کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، آقا آپ کے غلام کو کتنا ستایا جا رہا ہے، آپ کا غلام آنا چاہتا ہے مال نہیں ہے آقا، لوگوں نے نکال دیا، ٹکٹ نہیں ہے آقا، جہاز سے باہر کر دیا، کھانے کا سامان نہیں ہے آقا، حاجیوں کے روبرو مجھ کو ذلت بھرے انداز سے باہر کیا گیا ہے۔ اے مدینے والے مصطفیٰ کرم کی برسات کر دو۔ آواز دے رہا ہے لیکن کون آواز سنے؟ دنیا کا کوئی انسان سن نہیں سکتا ہے، وہی سنے گا جن کے ذات مقدس کے تعلق سے میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آواز دے رہا ہے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے اس کے پاس، بے چین و بے قرار ہو کر کے جب ساحل سمندر کے کنارے چل رہا ہے، آقا دو جہاں کی محبت کو لے کر کے چل رہا ہے، برجستہ کہتے جا رہا ہے آقا میری محبت کیا جھوٹی ہے، آقا میرا پیار کیا جھوٹا ہے، آقا میرا عشق کیا جھوٹا ہے۔ اے مدینے والے سلطان کیا میرے محبت کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے؟ آپ اپنے دیار میں نہیں مجھ کو بلا رہے ہیں۔ پھر بالآخر یہ کہتا ہے آقا اگر آج میں نہیں پہنچا تو دنیا یہ کہے گی عاشق جا نہیں سکتا ہے، آج آپ کے دیار میں نہیں کہے گا پہنچا تو دنیا یہ کہے گی دیوانے کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے مدینے والے مصطفیٰ اب سن لیجئے یہ دیوانے کی آواز ہے، اگر آپ کا دیوانہ مدینہ طیبہ کی وادیوں میں نہیں پہنچا تو کل بستی میں جا کر کے اعلان کر دوں گا نبی یہ دو جہاں امیروں کے ہیں غریبوں کے نہیں ہیں، نبی یہ دو جہاں عاشقوں کے نہیں ہیں امیروں کے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، سوچا چلو نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کر کے نماز تو پڑھ لوں۔ جیسے ہی وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہا، پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہے، پشت پر ہاتھ کو رکھا اور کہا اے نبی کے دیوانے تو نے وضو یہاں کر لی ہے، وضو تو نے اس بار کی ہے، نماز تو اس بار ادا کر لے۔ کہا تو کون ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ دیوانہ جب بولتا ہے تو برجستہ ہاتھ رکھنے والے نے کہا اے نبی پاک کا دیوانہ تو مجھ کو پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو دنیا حضرت خضر کے نام سے آواز دیتی ہے، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ جب تو اپنے آقا کو آواز دے رہا تھا نبی پاک کی محفل میں موجود تھا، مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو گئے، آواز دیتے ہیں اے خضر میرے دیوانے کو اس پار سے اس پار لے کر کے آ جاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے وہ دیوانہ جیسے ہی یہ کہتا آپ کون ہے؟
کہا میں خضر علیہ السلام ہوں. کہا ہاتھ پکڑیے, آنکھ کو بند کیجیے. عاشق نے جیسے ہی ہاتھ کو پکڑا, آنکھ کو بند کی, کہا آنکھ کھولو, تو کیا دیکھا, مدینہ منورہ کے دریا کا کنارہ نظر آ رہا ہے. بھینی بھینی ہوا کو سونکھ کر کے کہا, اے مصطفیٰ, واقعی یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دیوانے کو بلایا, ساحل مدینہ کے کنارے, دریا کے کنارے کھڑا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا یہاں تک پہنچا دیا, کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہا یہاں سے مدینہ طیبہ کی بھیڑی بھیڑی ہوا آ رہی ہے. اے دیوانہ, چلا جا اپنے نبی کے دیار میں. جیسے ہی چند قدم چلے, یاد آیا کہ کشتی والوں نے, جہاز والوں نے ٹھکرایا تھا, ذلیل کر کے نکالا تھا. اب ان کو بتا تو دوں کہ مال بعد میں پہنچتا ہے, آمنے کے لال کا دیوانہ پہلے پہنچا کرتا ہے. کہا انتظار کر لو. جہاز جب جیسے ہی کنارے لگا, وہ پتوار کا ملاح, وہ کیپٹن جو جہاز کو چلاتا تھا, جیسے ہی دیوانے کو دیکھا جس نے ٹکٹ کو چیک کیا تھا, حیران ہوا کیسے آئے. کہا مال پر نہیں آیا, پرواز کر کے نہیں آیا, نبی یہ دو جہاں کے کرب پر آیا ہو. مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا ہے. ارے کون سے جہاز والا تجھ کو لے کر کے آیا؟ مجھ سے پہلے کوئی چلا نہیں, کون تجھ پر رحم کر دیا؟ کہا وہی رحم کر دیا جس کو شمس الضحیٰ کہتے ہیں, وہی رحم کہہ دیا جس کو بدر الدجا کہتے ہیں, وہی رحم کر دیا جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, وہی رحم کر دیا جس کو شہر یار یرم کہتے ہیں, وہی رحم کر دیا جس کو بدر تمام کہتے ہیں. فوراً اپنی دستار کو اٹھائی, اس کے قدموں میں ڈال کر کے کہا, جیسے ہی کیپٹن نے دستار کو ڈالی ہے, سارے زائرین کی دستار کو رکھنے لگے اور برجستہ کہنے لگے, مال والے کی طاقت پہلے نہیں آتی ہے, آمنہ کے لال کی طاقت پہلے آ جایا کرتی ہے. اے دیوانہ, تو واقعی دیوانگی میں سب سے اعلیٰ ہے. برجستہ اس نے کہا, اے مصطفیٰ, میں نے مان لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو اپنے آقا سے سچی محبت کرو, سچا پیار کرو دیوانو.